اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں موجود ایم کیو ایم کے ذمہ داران، کارکنان اور اہلیان لیاقت آباد، السلام علیکم۔ آج ہم ایک اپنی روایت یعنی رمضان میں افطار اور اس موقع پر عوام اور کارکنان سے رابطے کا جو سلسلہ ایم کیو ایم کی اس 35-40 سال کی روایت کا حصہ رہا ہے، اسی روایت کی پاسبانی کے لیے یہاں موجود ہیں۔ میں ایم کیو ایم کے ذمہ داران سے خاص طور پہ کہتا ہوں، ووٹ تو بیٹھ جائیں، دوسرے نہ بیٹھ رہے ہوں، ورنہ گفتگو اگر برائے گفتگو کرنی ہے تو آسان ہے۔ آپ لوگوں کو کھڑے ہونے کی وجہ ہے یہاں پہ؟ آپ سب گواہ ہیں، 35 سال سے 40 سال کی اس تحریک اور تنظیم کی تاریخ رہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور لاکھوں قربانیاں دے کر سرحدیں پار کر کر اس پاکستان کو پاکستان کی شکل، نام اور نظریہ دیا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے خاص طور پر سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد جب اس پاکستان کو دو لخت کر دیا گیا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان لوگوں کا متحد ہونا ضروری ہے کہ جو بانیان پاکستان کی اولاد تھی۔ ہم نے مہاجروں کے اتحاد کو اس لیے ضروری سمجھا کہ ان سے زیادہ دکھ، ان سے زیادہ درد، ان سے زیادہ پریشانی اگر کسی کو نہیں ہو سکتی اس پاکستان میں، کہ جنہوں نے، کیونکہ قدر ان کو ہوتی ہے کسی بھی چیز کے ضائع ہونے کی، تقسیم ہونے کی، ختم ہونے کی، نقصان پہنچنے کی، جو اس چیز کے لیے سب سے زیادہ قربانی دیے ہوتے ہیں۔ قربانی قدر کا تعین کرتی ہے، تو ہم اپنے حصے کی قربانی دے کر پھر ایک بار پھر ہم نے مہاجروں کے اتحاد کی ضرورت کو اس لیے سمجھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شناختی آپ کے حقوق کا تعین کرتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان ہونا اور پاکستانی ہونا شناخت کے لیے کافی ہے، لیکن اس ملک کی جاگیردارانہ سیاست اور غلام ذہنیت کے اقتدار میں قبضہ ہونے کے بعد یہ سب سے بڑی ضرورت اس پاکستان کو بچانے کے لیے، چلانے کے لیے، استحکام دینے کے لیے تھی کہ پاکستان بنانے والے اولادوں کو، کہ جن کے خون میں، جن کے رگوں میں پاکستان خون بن کے دوڑ رہا تھا، ان کو متحد کیا جائے۔ اور تاریخ کے صحیح وقت میں ہم صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم پاکستان کے نام کو لے کر سیاست کرنے والوں کو، مذہب کا نام لے کر سیاست کرنے والوں کو، ان کے بجائے پاکستان کے خاطر اور دین کے خاطر سیاست کرنے والے، یہ دو مختلف طرز سیاست ہے، اور وہ اس وقت ممکن ہوئی ہے جب ہم خود میدان سیاست میں آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج یہاں پر میڈیا بھی موجود ہے، اس کی موجودگی میں بول رہا ہوں، پاکستان کی عوام کو
اور عمران خان. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف عالمی طاقتوں نے سازش کی ہے، تو آج نہیں بول رہے. آپ کے ساتھ جب کھڑے تھے اس وقت بھی بولا تھا کہ آپ اس کو ثابت کر دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج دوبارہ دوہرا رہا ہوں، آپ اس سازش کو ثابت کر دیں، ہم اور مہاجر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور صرف ایوان میں نہیں، جو اقتدار کے لیے صرف ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر ہم آپ کے لیے سڑکوں، بازاروں اور محلے اور چوباروں اور دیواروں کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس کو بھی پاکستان کے خلاف سازش میں شکار کیا جا رہا ہوگا، MQM اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. پہلے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ سازش آپ کے خلاف ہوئی ہے یا آپ اقتدار کے خاطر کوئی سازش کر رہے ہیں. ہم آپ پہ الزام نہیں لگا رہے، لیکن کل آپ کے جلسے نے بتا دیا ہمارے ان اندیشوں کو. ڈاکٹر صاحب رکھے فون. ہمارے ان اندیشوں کو کہ جو کچھ ہم نے آپ سے کیا کہا تھا، ہم نے کیا آپ سے اقتدار کے لیے وزارتوں کے نام اور مقدار پہ بات کی تھی، معیار اور مقدار پہ بات کی تھی. ہم نے آپ سے کہا تھا، اور آخری دن جیسے کہ قمر نبی بھائی نے بتایا، ہم نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو چارٹر ہے یہ چارٹر آف جسٹس ہے. ہم آپ سے انصاف مانگنے کے لیے آپ کی حکومت بنانے میں اس لیے مدد کر رہے ہیں. دو وجوہات. ایک تو جس کو آواز لگانی ہے وہ یہاں سے چلا جائے. ایک تو یہ کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے، جمہوریت نام ہے نمبرز کا، اسی جمہوری تقاضے کے تحت ہم نے آپ سے کہا تھا، بہت اہم بات کر رہا ہوں، ہم نے شروع سے کہا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ 1988 میں، بعد میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، پھر آپ کے ساتھ، کہ جس کے پاس نمبر زیادہ ہو اس کو اقتدار کا ملنے کا سب سے بڑا اختیار ہونا چاہیے. 88 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمبر سب سے زیادہ تھے، لیکن اتنے مطلوبہ نمبر نہیں تھے کہ اقتدار ان کے سپرد کیا جاتا. ماشاءاللہ ابھی مکمل طور پر رخصت نہیں ہوا تھا، جمہوریت ابھی پوری طرح پلٹی نہیں تھی، واپس نہیں ہوئی تھی، خطرے میں تھی. ہم ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو صرف ان کو اقتدار ہی کے ملنے میں رکاوٹ نہ ہوتی، جمہوریت کی بحالی پہ بھی رکاوٹ ہوتی. اور عمران خان صاحب آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. ہم آپ کے ساتھ نہ ہوتے، آپ کی حکومت کو بچانے نہیں آئے تھے، ہم آپ کو حکومت دلانے نہیں آئے تھے، ہم جمہوریت بچانے آئے تھے آپ کے ساتھ. اور جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم جمہوریت بچا رہے ہیں، آپ کو اقتدار دلوا رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے اسی پاکستان میں 250 لوگ لاپتہ ہیں جو MQM کے کارکن ہیں. ہم نے آپ کی موجودگی میں ایوان میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی اسلامی معاشرے میں، کسی بھی جمہوری معاشرے میں
لوگ لاپتہ تو ہو سکتے ہیں لیکن لاپتہ کرنے والے نہیں ہوتے. اور آپ اگر ایسے وزیر اعظم ہیں جو لاپتہ لوگوں کو بازیاب کروانے میں اگر آپ معذور نظر آئیں تو آپ کا معذور ہونا ضروری ہے. پھر آپ کے لوگوں نے کل ہمارے 100 جو ساتھی کارکنان بے گناہ لوگ اس لیے کہ وہ دہشت گرد تھے تو ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, سزا میں ہونا چاہیے تھا. وہ اگر ٹارگٹ کلر ہیں یا تھے اور ان کے جرم ثابت تھے تو ان کو سزا ہونی چاہیے تھی, کیونکہ وہ معصوم ہے, کیونکہ آپ کے پاس ان کو سزا دینے کے لیے ایویڈنس نہیں ہے, اس لیے کہ آپ ان کا جرم ثابت نہیں کر سکتے. آپ عدالتوں میں ان کا جرم, آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے. اس لیے آپ نے ان کو ہی نہیں, فرد کو نہیں, کسی ماں کے بیٹے کو نہیں, کسی بیوی کے شوہر کو نہیں, کسی بچے کے باپ کو نہیں, آپ نے انصاف کو لاپتہ کیا ہے. آپ ہمیں بتا دیں, اگر آپ لاپتہ لوگوں کو بازیاب نہیں کر پا سکتے تو جواز بتا دیں. آج یہ بات آج تو نہیں کر رہا میں, یہ بات کئی بار حکومت میں رہتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایک جواز بتا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہو. ہم جس وقت یہ عدم اعتماد کا ڈرامہ اور سلسلہ شروع ہوا تھا, ہم اپنے لیے اعتماد اور عدم اعتماد کے بیچ کا کوئی راستہ تلاش کر رہے تھے جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ ہماری غلطی ہوئی کہ ہمیں کچھ فیصلے جو طے شدہ تھے اس ماحول سے پہلے ہی کر لینے چاہیے تھے. بہرحال کل کے جلسے سے ضرور پتہ لگ گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہ ہو, لیکن کل آپ کے ساتھیوں نے اپنی اس نیت کا بھی اظہار کر دیا کہ آپ چاہتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے لاپتہ لوگ وہ اپنے گھروں پہ لوٹے, بیٹے کو, بیٹی کو اپنا باپ, ماں کو اپنا بیٹا مل سکتا. ہم آپ کے پاس اور آپ کی حکومت میں اور آپ کے ساتھ معاہدے میں بھی اس لیے آئے تھے کہ پچھلی 2 حکومتوں نے جو آج ہمارے ساتھ پھر دوبارہ یہ کہہ کر معاہدہ کر رہی ہیں کہ آخری دفعہ موقع دے, تو 100 لوگ, 125 لوگ, کارکنان, جیتے جاتے انسان اگر لاپتہ ہو تو اس کے لیے ایک آخری موقع نہ دیا جانا ان کے ساتھ ظلم اور انصاف کے ساتھ ظلم سمجھا جائے گا. اور اس کے باوجود کہہ رہا ہوں, دفتروں کے بارے میں MQM کا معاملہ یہ ہے, اور میں بھی کئی بار وضاحت سے کہہ چکا ہوں کہ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے آفیسز بند کیے تھے کہ انہوں نے ہمیں آفیسز کی بلیک میلنگ سے بھی باہر کر دیا ہے. MQM نہ کمزور ہوئی ہے آفیسوں کے بند ہونے سے, نہ کمزور نظر آتی ہے, اور نہ اس کو MQM کو آفیسز کی ضرورت رہ گئی ہے. لیکن انصاف کے تقاضے کے لیے ضروری تھا کہ جہاں پر جن جماعتوں کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے تھے, وہ جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں تھی, ان کا تو ایک دفتر بند نہیں, ان کو تو ایک آدمی لاپتہ نہیں تھا. آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کوئی جواز تو بتائے کہ کوئی آپ کے ساتھ کیوں رہتا. اس کے باوجود میں دوبارہ اور ہر بار کہوں گا, آپ کاغذ نہ لہرائیں, ثابت کر دیں کہ آپ کے ساتھ سازش ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں امریکہ اور یورپ ناراض ہے کہ پاکستان کو سی پیک
चाइना के साथ नहीं करना चाहिए। सी पैक की वजह से चाइना को गर्म पानियों तक रसाई मिल जाएगी। कहते थे हम, हमें नहीं पता। दूसरी तरफ इस बात के भी आसार थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खान साहब, आप कही हुई बातों में, साबित की हुई बातों में ही के बारे में तो अपना नैरेटिव, अपना बयानिया रखते हैं। हमने तो उसको भी रद्द नहीं किया है आपके बयानियों को। हम फिर आज खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई साजिश हुई है और साबित हो गई तो हम आपके साथ खड़े होंगे, ऐवानों में भी, सड़कों में भी, बाजारों में भी और मोहल्लों में भी। और इसीलिए अब जो नए वजीर आजम साहब आए, हम आपसे ये मुतालबा करते हैं और शर्त भी रखते हैं कि आप अदालती कमीशन बनाएं और साबित करें कि कोई ऐसी साजिश नहीं हुई है जिसकी बुनियाद पर आप इख्तिदार में आ रहे हैं। और ये बात इमरान खान साहब को भी साबित करनी है कि इससे पहले जो आए थे वो भी किसी बैरूनी कुव्वतों की मदद से नहीं आए थे। अगर साबित करना है तो हर एक को साबित करना है। और दूसरा, एक अदालती कमीशन बनाया जाए और दूसरा एक पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। साजिश हुई है तो वो तमाम लोग जो बराह रास्त इस साजिश का हिस्सा थे, उन सब को सजा मिलनी चाहिए। और अगर साजिश नहीं हुई है और इस साजिश के नाम पर कोई अपने इख्तिदार को बचाने का बयानिया तैयार कर रहा है, उसका भी पाकिस्तान की सियासत में उसके रास्ते मजदूद किए जाए। 1.5 साल रह गए। क्या आप नहीं समझते कि इन 1.5 सालों में एमक्यूएम को महाजिर नौजवानों की जिंदगियों के खातिर, लापता अफराद की बाजियाबी के खातिर एक नए इम्कान का सहारा लेना चाहिए? हम आपका साथ क्यों देते? हम तो आपके साथ इख्तिदार में थे जब भी पूछते थे कि जवाब तो बताइए कि हम आपके साथ जो आपने मुआहिदा किया था उसकी बुनियाद पर हमने आपसे कहा था कि 14 साल के इसमें सूबाई हुकूमत ने कराची को खंडर बना दिया है। आपके पास 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात हैं उसमें आप इन शहरों को संभालने की कोशिश कीजिए। आपने कितनी कोशिश की? आपको तो यह भी याद नहीं रहा कि आपके शहर में किसी तरह भी जाली वोटिंग के जरिए हो, बदउनवानी और बेईमानी के जरिए हो, आपकी 14 सीटें थी। हम समझते हैं कि 14 सीटें एमक्यूएम की थी जो आपके इख्तिदार के लिए हमने छीनी। हमने आपसे उस वक्त भी कहा था कि हम आपके साथ हुकूमत में जाने के बावजूद यह हक रखते हैं कि अपने इलेक्शन कमीशन के जरिए, अदालतों के जरिए कराची के और महाजरों के वोट के हुर्मत के खातिर और उनकी मैंडेट की हुर्मत के खातिर उनका हक उनको लौटाएं। आपने क्या हमारा साथ दिया? नहीं दे पाए। बहरहाल हम ना इल्जामात की सियासत को, गाली गलौज की सियासत को हम परवान चढ़ाना चाहते हैं, ना चढ़ाएंगे, ना ही गाली देंगे, ना ही बगैर वजह के किसी पे इल्जाम लगाएंगे। किसी और की सियासत में इतनी ताकत है तो फिर हमारा मुकाबला करें। और इस दफा भी हमने 2 सूबाई और वफाकी हुकूमत से
18ویں ترمیم کے بعد جن کے پاس جو جو اختیار ہے اس میں سندھ کے شہری علاقوں کے حق کو اس کاغذ کے پرچوں پہ تسلیم کروا لیا، مہر ثبت کروا لیا۔ آپ کے ایک ایک حق، ایک ایک مطالبے پر دونوں حکمرانوں نے مہر ثبت کی ہے۔ اگر وہ یہ حق ان شہری علاقوں کو واپس نہیں لوٹائیں گے تو ہم بہت عرصے انتظار بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں چیخ چیخ کر اپوزیشن کی نشستیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، سڑکیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ دو لوگوں نے، پچھلی دو حکومتوں نے، دو بڑی جماعتوں نے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ ہمارے معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا تھا، ہمارا اس حوالے سے تجربہ اچھا نہیں تھا۔ تیسری بڑی جماعت کے ساتھ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے اور نتیجہ ایک ہی طرح کا ہے۔ ہمارے پاس اپنے مقدموں کے لیے ایوان سے زیادہ ضروری جگہ اب ان حالات نے سڑکوں پر بنا دیا ہے۔ تو بہرحال مہاجروں اور سندھ کے شہری علاقوں اور سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والے تمام زبان بولنے والے، تمام مذاہب، تمام فرقوں اور مسلکوں سے تعلق رکھنے والے، ان کی عزت، آبرو، ان کے حقوق، ان کی حفاظت، ان کا استحکام، ان کی خوشحالی، ان کے بچوں کا مستقبل، کیونکہ اس شہر کا مینڈیٹ ہم سے چھینے جانے کے باوجود اس شہر کے لوگوں کا مطالبہ اور ہم سے شکایت ہی ثابت کرتی ہے کہ پورے پاکستان کو پتا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں بول رہا؟ پی ٹی آئی شور مچا رہی تھی مہاجروں کو بیچ دیا ہے۔ او بھائی، مہاجروں کی 14 سیٹیں تو تمہارے پاس تھی، تم اپنے آپ کو مہاجروں کا نمائندہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں کیوں سمجھتے ہو؟ کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ واردات ہوئی ہے 2018 کے الیکشن میں۔ آپ کو یقینی نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کے نمائندے تھے یا رہیں گے یا کبھی آپ نے سوچا بھی تھا۔ تو بہرحال آخری دفعہ پھر یہ خان صاحب تک میسج جائے کہ اگر آپ کے لوگ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کراچی وہ ہمیں قبول نہیں کر سکی تھی تو آپ کو اقتدار میں ہم لائے تھے، آپ کو ہمارے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، اور ہم آج بھی آپ کے مقدمے کو لڑنے کے لیے ایوانوں میں اور سڑکوں پہ تیار ہیں۔ پہلے ثابت کریں آپ نہیں، کوئی اور غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ آپ ثابت کریں کہ آپ کو کسی غیر ملکی ایجنڈے کے تحت نہیں لایا گیا تھا، بلکہ آپ کو غیر ملکی ایجنڈے کے ساتھ آپ کو ہٹایا گیا ہے، آپ کے خلاف کوئی عالمی سازش ہوئی ہے۔ آپ ثابت کریں، عدالتوں میں جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ایوانوں میں بھی، سڑکوں پہ بھی، اور انشاءاللہ تعالی ان الزامات کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تاریخ کی صحیح سمت میں صحیح وقت پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی سیاست سے اگر اس کا کوئی حصہ مہاجروں کے حق کے لیے نہیں ہے تو اس سیاست کا آپشن بھی ہم ترک کر پھر اپنی تحریکی پوری ذمہ داریوں کو سڑکوں پہ آ کر اپنے لوگوں کی شناخت، ان کے حقوق اور ان کے مستقبل کی جنگ کو جاری رکھیں گے، چاہے ہم اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، ایوانوں میں ہوں یا نہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔